السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور میں حاضر ہوں اپنے ایک پرانے ناول کے ساتھ، جس میں میں کافی چینجنگ کر کے اس کو اپلوڈ کروں گی، کیونکہ 3 مہینے کے اندر اندر واچ ٹائم کمپلیٹ کرنا ہے، جو سنیک پیک سے کمپلیٹ ہونے سے رہا۔ مجھے یقین ہے آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو یہ اپڈیٹڈ ورژن جو ہے ناول کا بہت زیادہ پسند آنے والا ہے۔ اس کی آج کی ایپیسوڈ اتنی لانگ نہیں ہے، اور کچھ سلو بھی چل رہی ہے، کیونکہ میں پہلے ہی ویڈیو ریڈی کر چکی تھی، لیکن انشاءاللہ اس کی اگر آپ لوگوں کو یہ پسند آئی تو روز جو ہے لانگ ایپیسوڈ دوں گی، تاکہ جلد سے جلد میرا واچ ٹائم کمپلیٹ ہو، اور جلد سے جلد میں یہ ناول کمپلیٹ کر سکوں۔ یہ ناول آپ کو اسی میرے یوٹیوب چینل پر ملا کرے گا، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور آئیے پڑھتے ہیں اگلی کیس، پہلی کیس اس ناول کی، اور یہ اپڈیٹڈ ورژن یعنی کہ نیو ورژن ہے۔ آپ مان جائیں ان کی بات، جو وہ چاہتی ہیں ویسا ہی کریں۔ آپ مجھے کمرے کی جامد خاموشی میں اس کی کانپتی ہوئی آواز گونجی۔ مہربانی کر کے اپنی بکواس بند رکھو۔ اس کی بے تکی بات اسے غصہ دلا گئی۔ اس کی دہاڑ نما آواز پر اس کے الفاظ درمیان میں ہی رہ گئے۔ اس کی دہاڑ پر وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی، پھر ہمت مجتمع کرتی ہوئی بولی، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، یہ میری لائف ہے، میں اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں۔ آپ کی یہ زور زبردستی اب نہیں چلے گی، وہ بھی چیختی ہوئی بولی۔ وہ اس کی اتنی دیدہ دلیری پر حیران ہوتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، جب ٹھکانے پر آئے گا تب بات کرنا۔ وہ اسے ہاتھ سے سائڈ پر ہٹاتا آگے کی طرف بڑھا۔ وہ بھاگتی ہوئی پھر اس کے سامنے آئی۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مجھے آپ سے ابھی بات کرنی ہے۔ اس نے غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے گھورا۔ وہ ایک پل سہم سی گئی تھی، کیا اس نے یہ بات چھیڑ کر صحیح کیا تھا؟ اسے صرف اپنی تکلیف نظر آ رہی تھی۔ سامنے کھڑے وجود کو اس کی باتوں سے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، یہ تو اس نے سوچا ہی نہ تھا۔ مجھے تم سے اس قسم کی کوئی امید نہیں تھی، تم سوچ بھی نہیں سکتی تمہاری باتوں نے مجھے کتنی تکلیف دی ہے۔ وہ بغیر اس کی مزید کوئی بات سنتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی وہ سسکتے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ رفتہ رفتہ اس کی سسکیوں کی آواز بلند ہوتی چلی گئی۔ کوئی مجھے نہیں سمجھتا، آپ بھی نہیں۔ وہ روتی ہوئی خود سے شکوہ کناں تھی، اس وقت جیسے وہ سب سے خفا تھی۔ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ میں ان کے لیے مری جا رہی ہوں؟ بالکل۔ افسا کے لقمہ دینے پر اس نے بری طرح اسے گھورا۔ تم میری دوست ہو یا ان کی؟ اپنا منہ بند رکھ، وہ چڑھتی ہوئی بولی۔ مجھے دیکھ کر ان کے ماتھے پر ایسے بل آ جاتے ہیں، اور اس میک اپ کی دکان سے کیسے ہنس ہنس کر بات کر رہے تھے، دیکھا تھا تم نے؟ وہ اس کی طرف مڑتی ہوئی بولی۔ افسا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا، جب وہ ایک دفعہ پھر نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ تم نے کیسے دیکھا ہوگا؟ تم تھوڑی نہ وہاں تھی۔ تم ہی بتاؤ افسا، کیا انہیں مجھ جیسی خوب سیرت، کم عمر، حیادار لڑکی کہیں مل سکتی ہے؟ وہ مصنوعی آنسو صاف کرتے، بھرپور اداکاری کرتی ہوئی اس کی ہمدردی سمیٹنے کے چکروں میں تھی۔
خیر جتنی خوبیاں تم گنوا چکی ہو یہ آج تک مجھے نظر نہیں آئی، انہیں کیا نظر آئیں گی؟ حفصہ کی گہر افشانیاں سن کر اس کا پارا چڑھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا، بتانا پسند کرو گی؟ وہ اس کی طرف مڑتی، ایک دھمکا اس کی کمر میں رسید کر چکی تھی۔ اس کے گوریوں کو دیکھتی وہ اپنی کمر سہلاتی معصومیت سے بولی، میرا مطلب ہے بالکل، تمہارے جیسی اتنی خوبیوں کی مالک لڑکی انہیں کہاں سے ملے گی؟ بالکل، منسا فخریہ گردن اکڑا کر بولی۔ حفصہ نے تعصب سے اس کی پیٹھ کو دیکھا۔ محبت کی تجارت میں خسارہ کون دیکھے گا؟ سمندر کون دیکھے گا؟ کنارہ کون دیکھے گا؟ تمہیں دلکش بنایا ہے میری ساحر نگاہوں نے، میرے انداز سے چہرہ تمہارا کون دیکھے گا؟ تو بچھڑے گا تیرے ہمراہ جائیں گی میری آنکھیں، تمہارے آنے جانے کا نظارہ کون دیکھے گا؟ جو عاشق ہے وہ جائے گا، اگر سونی پکارے گی، ببھرتے تیز دریاؤں کا دہارا کون دیکھے گا؟ ذرا فاصلہ ہوتا ملنے بچھڑنے میں، تیری خاطر ٹریفک کا اشارہ کون دیکھے گا؟ وہ مسلسل ایک ہی زاویے پر بیٹھی اسے گھورنے میں مصروف تھی جب اس کی دوست ملائکہ نے اسے ٹھوکا دیا۔ ماہ نور، خدا را اپنی نظروں کو قابو میں کرو، آنکھیں کھولو، اپنے اور اس کے درمیان کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ تو دوستی بھی حیثیت دیکھ کر کرتا ہے، تمہیں لگتا ہے وہ تم سے محبت جیسے جذبے میں بندھے گا؟ وہ تم سے دوستی کرنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ ماہ نور نے چہرہ موڑ کر خفی سے اسے گھورا۔ اس کی گوریوں کو دیکھتی وہ ایک دفعہ پھر بولی، میں تمہاری مخلص دوست ہوں، اس لیے کہہ رہی ہوں، یوں کہہ لو تمہیں حقیقت کا آئینہ دکھا رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے ملائکہ میری محبت کی شدت کو دیکھتے ہوئے وہ مجھے قبول کر لیں گے، وہ آس سے بولی۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے، وہ تعصب سے بڑبڑائی۔ وہ دیکھ، وہ ماہ نور آج بھی تمہیں ہی دیکھ رہی ہے۔ اس نے حارب کی توجہ کچھ فاصلے پر بیٹھی ماہ نور کی طرف دلوائی۔ حارب نے ایک نظر بھی ماہ نور پر ڈالنا گوارا نہ کیا۔ پاگل ہے وہ لڑکی، اسے لگتا ہے وہ سب کر کے مجھے امپریس کر لے گی، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اس کے اور میرے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک معمولی سے ڈرائیور کی بیٹی ہے، تجھے لگتا ہے کہ میں کبھی اس کے بارے میں سوچ بھی سکتا ہوں؟ وہ نخوت سے سر جھٹکتا ہوا بولا۔ ویسے سوچنے والی بات ہے کہ ان مڈل کلاس لڑکیوں کو محبت بھی امیر لڑکوں سے ہی ہوتی ہے۔ سب ڈرامے ہیں، امیر لڑکوں کو پھنسا کر امیر ہونے کا پلان ہے اور کچھ نہیں۔ تیری جگہ میں ہوتا تو اچھی خاصی باتیں سناتا اس سرپری کو۔ اس کی بات پر ارسم جواباً بولا۔ حارب اور ارسم رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ بچپن کے دوست بھی تھے۔ ان دونوں کے والد کزن تھے اور ساتھ ساتھ بزنس پارٹنر بھی، اس لیے دونوں گھروں میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، اس کے بعد کالج بھی ایک ہی تھا، اور وہ دونوں 4 سال سے پڑھائی کے سلسلے میں یورپ میں ہی مقیم تھے۔ یہ ان کا آخری سال تھا۔ دونوں کا تعلیم مکمل کرتے ہی واپس جانے کا ارادہ تھا۔ حارب کی والدہ کچھ ماڈرن سی تھی اور اسٹیٹس کانشیس تھی۔ انہوں نے اپنی سوچ کچھ حد تک اس میں بھی منتقل کر دی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اسٹیٹس کو درمیان میں لے آتا تھا۔ حارب کی دیکھا دیکھی ارسم بھی ویسا ہی ہو گیا تھا۔
ایک تو اعلیٰ خاندان کا ٹیگ، دوسرا دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک پرسنالٹی رکھتے تھے۔ ان کی ڈریسنگ بھی باکمال ہوتی تھی۔ کچھ لڑکیوں کا آگے پیچھے گھومنا انہیں مغرور کر گیا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اپنی اس مغروریت میں وہ کتنا نقصان اٹھاتے ہیں، یا ان کی ذات کسی اور کے لیے تکلیف کا باعث بننے والی تھی۔ اس کی لینڈ کروزر آفس کی عالیشان بلڈنگ کے سامنے آ کر رکی۔ ڈرائیور گاڑی روکتا جلدی سے باہر نکلا۔ مؤدب انداز میں سر جھکاتے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ گاڑی سے اتر کر اس نے ایک نظر کلائی پر بندھی گھڑی پر ڈالی، پھر شاہانہ چال چلتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ سارا اسٹاف اس کے آنے پر الرٹ ہو چکا تھا۔ وہ مسکرا کر ہر ایک کے سلام کا جواب دیتا اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ اپنی ذوحان کی اسٹڈی کمپلیٹ ہوئے 2 سال ہو گئے تھے۔ سب بڑوں کے مشورے پر اسلام آباد والی نئی برانچ میں اسے بھیج دیا گیا تھا۔ اپنی ذہانت کی بنا پر وہ کمپنی کو پیک پر پہنچا چکا تھا۔ سورج کی روشنی ہر سو پھیلی صبح ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ روشنی کی کرنیں اس خوبصورت سفید بنگلے پر پڑتی ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ یہ بنگلہ جتنا باہر سے خوبصورت تھا، اندر سے بھی اتنا ہی عالیشان تھا۔ اس عالیشان سے گھر میں 2 فیملیز رہتی تھیں۔ وجاہت صاحب اور آمنہ بیگم کا ایک ہی بیٹا تھا، ذوحان وجاہت، جو گھر کا پہلا چشم و چراغ تھا۔ 2 سال سے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے وہ بزنس کے سلسلے میں اسلام آباد میں ہی مقیم تھا۔ وجاہت سے چھوٹے شہریار تھے، جن کی شریک حیات سارا بیگم تھیں۔ ان کی 2 اولادیں تھیں، حارث جو اس وقت اسٹڈی کے لیے یورپ میں مقیم تھا، اس سے چھوٹی، اور گھر بھر کی لاڈلی منسا جو یونی کے پہلے سال میں تھی۔ وہ کب سے یہاں خاموش بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کرنا تھی۔ اسے یہاں بیٹھے 1 گھنٹے سے اوپر کا وقت گزر چکا تھا۔ اس کا نام نہاد شوہر اسے یہاں بٹھا کر بھول گیا۔ اسے سب میں اپنی وائف کے طور پر انٹروڈیوس کرواتے ہوئے شرم آتی تھی۔ وہ اسے یہاں بٹھا کر کسی لڑکی کے ساتھ مصروف ہو چکا تھا۔ وہ ماڈرن سی لڑکی، جس کے سامنے وہ خود شاید کچھ بھی نہ تھی۔ دوسری اس میں موجود خامی اسے سب کے سامنے شرمندہ کرواتی تھی۔ وہ اس کی عیاش طبیعت سے بخوبی آگاہ تھی۔ ہر مہینے ایک نئی لڑکی کے ساتھ ہوتا تھا، پر گھر والوں کے سامنے وہ ایک شریف انسان تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اگر انہیں اس کے بارے میں بتا بھی دے تو کوئی بھی اس پر یقین نہیں کرے گا۔ اسے تو وہ مجبوری کے تحت ساتھ لاتا تھا۔ اسے نفرت تھی اس انسان سے جو اس کا ہم سفر تھا۔ اب بھی وہ کسی نامحرم کے ساتھ اپنی فطرت کے مطابق عیش میں مصروف تھا۔ وہ کتنی دیر باہوں میں باہیں ڈالے ڈانس فلور پر ایک دوسرے میں مگن رہے۔ اس نے کرب سے اپنے محرم کو کسی اور کی باہوں کا ہار بنتے دیکھا۔ اب وہ اس کے نزدیک آتا حکمیہ لہجے میں بولا، چلو ہم آلریڈی لیٹ ہو چکے ہیں۔
وہ کہنا تو چاہتی تھی کہ تمہاری عیاشی کے چکر میں لیٹ ہوئے ہیں، پر مثلاً خاموش رہی۔ اس نے خاموشی سے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی اور آگے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے آ کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھنا چاہا جب اس کی سرد آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، پیچھے بیٹھو تم۔ وہ خاموشی سے کار کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اس نے ان دونوں پر نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کیا۔ کبیر نیازی اس کا کزن اور منقول تھا۔ ان کے نکاح کو 1 سال ہو چکا تھا۔ رخصتی ابھی اس کی پڑھائی تک ملتوی تھی۔ اس شخص سے نکاح کے بعد وہ ایک لمحہ بھی خوش نہ ہو پائی تھی۔ وہ دونوں یونی کے گراؤنڈ میں بیٹھی جب ان میں سے ایک کی آواز گونجی، تم خود پر ظلم کر رہی ہو یہ سب کر کے۔ وہ شخص ہمیشہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ اسے یوں ہی خاموش بیٹھا دیکھ کر اسے تپ چڑھی۔ تو کیا کروں تو ہی بتا۔ اگر میں اس رشتے کو ختم بھی کر دوں تو میں جانتی ہوں یہ چیز میرے ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوگی۔ وہ اداسی سے بولی، فار گاڈ سیک مسفرہ، تم یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کہ تم بہت مہان ہو؟ یہ سراسر بے وقوفی ہے۔ پاگل لڑکی، مجھے تو وہ انسان زہر سے بھی برا لگتا ہے۔ دل کرتا ہے وہ سامنے ہو تو اس کا گلا دبا دوں۔ وہ غصے سے دانت کچکچاتی ہوئی بولی، تم اپنے بارے میں کیا کہو گی؟ مسفرہ اس کی باتوں پر جواباً بولی۔ اس کی بات پر عائرہ کے چہرے کا رنگ بدلا جسے وہ مہارت سے چھپا گئی۔ میرا معاملہ اس سے بہت الگ ہے، اسے تم بیچ میں مت گھسیٹو۔ ہم تمہارے بارے میں بات کر رہے ہیں، نہ کہ میرے بارے میں۔ چھوڑو ان سب باتوں کو عائرہ، میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، وہ بہتر سنبھال لے گا۔ اس کی بات پر عائرہ خاموش ہو گئی۔ اسے کیسے سمجھاتی کہ خود بھی کوئی قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ معذرت، آج سیٹ صحیح نہیں، اس جو ہے وہ بہت سلو چلی ہے کیونکہ میں نے پہلے سیٹ کر لی تھی، اس کے بعد ریکارڈنگ سٹارٹ کی، اور آپ کو شاید پیچھے سے شور بھی آئے گا۔ تو آج فرائیڈے ہے تو سب گھر پہ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے شور تو ہونا لازمی ہے۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، اور روز کی جو ہے ایک کیس اپلوڈ کروں گی اور لانگ کیا کروں گی تاکہ جلد سے جلد میرا واچ ٹائم کمپلیٹ ہو۔ اللہ حافظ۔